ایک مرتبہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، استخارہ کیا ہے؟ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، اپنے اللہ سے خیر طلب کرنا استخارہ ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، استخارے کے لیے بہتر دن کون سا ہے؟ امام علی نے کہا، جمعے کا دن۔ اس نے کہا، بہتر رات کون سی ہے؟ امام نے کہا، جمعے کی رات۔ اس نے کہا، استخارے کے لیے بہتر وقت کون سا ہے؟ امام علی نے کہا، عشاء کی نماز کے بعد۔ اس شخص نے کہا، یا علی، استخارہ کیسے کیا جائے؟ امام علی نے کہا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد اپنے اللہ کی تعریف کرو اور کہو، اے میرے مالک، میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں، جو فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہی میرے لیے کر دے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں اس فیصلے کو میرے دل سے نکال دے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، اگر اس عمل کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو؟ امام علی نے کہا، تم نماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور مٹی کے برتن میں پانی رکھو اور درخت کے پتے پہ اللہ کا نام لکھو، اس کے بعد اس پتے کو پانی میں ڈال دو اور بار بار اللہ سے کہتے رہو کہ اے میرے خالق، میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اگر وہ پتا خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے، یعنی وہ کام تو ہوگا لیکن اس میں وقت لگے گا، لیکن اگر وہ پتا سیدھے طرف چلنے لگے، یعنی تمہارا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ پتا الٹے طرف موو کرے، یعنی تمہارے لیے یہ کام بہتر نہیں، لیکن اگر وہ پتا تمہاری طرف آ جائے، یعنی تمہارا کام چند ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی، اگر میرے پاس پانی نہ ہو، کرتاس نہ ہو تو؟ امام علی نے کہا، تم نماز کے بعد اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا کرو، اس کے بعد تسبیح کو ہاتھ میں لو اور بیچ میں سے پکڑ کے اللہ کے محبوب پہ درود پڑھتے رہو اور 2 دانے اختتام کی طرف کرتے رہو۔ اگر آخر میں ایک دانہ بچ جائے، یعنی وہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں، اگر ایک بھی دانہ نہ بچے، یعنی وہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، اگر تسبیح بھی نہ ہو تو؟ امام علی نے کہا، تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے خیر طلب کرو اور پھر کسی سے بات نہ کرو اور باوضو ہو کے سو جاؤ۔ اگر خواب میں اچھے مناظر دیکھو، ہرا رنگ دیکھو، نیلا رنگ دیکھو، سفید رنگ دیکھو، یعنی جو کام تم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر خواب میں کالا رنگ دیکھو یا لال رنگ دیکھو تو اس کا مطلب وہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلیمانی عقیق وہ پتھر ہے جس میں کن کے اوصاف ہوتے ہیں، تبھی یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری خاص اسم اعظم چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ دم کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اب جو بھی انسان یہ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہن کے جہاں جہاں قدم اٹھائے گا دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا، جس بھی حاجت کو دل میں رکھے گا قدرت اپنی غیبی اسباب کے ساتھ اس کے قدموں تلے اس کا رستہ ہموار کرے گی اور اس کی سکس سینس اتنی روشن ہوگی کہ وہ جس بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا اس کا اصل روپ فوراً پہچان لے گا۔ نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، تعویذات ہو، کبھی بھی اس انسان پہ حاوی نہیں ہوں گے جس کی سن فنگر میں یہ چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق پہنا ہوا ہوگا۔ دادا شاہ شمس کے بعد ان کی اولاد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی، بی بی امام بیگم شمسی، بی بی باچا زادی شمسی، پشت در پشت ہم تک آج بھی چاند گرہن کے وقت یہ سلیمانی عقیق پڑھ کے اپنی عقیدت مندوں کو دیتے آ رہی ہے۔ تو یہ جو گرہن رمضان میں لگ رہا ہے، اس گرہن میں ہم نے آپ کے لیے یہ سلیمانی عقیق جو چاند گرہن کے وقت خاص اسم اعظم کے ساتھ دم کیا جاتا ہے، جس میں روحانی طاقت ہوتی ہے، آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ یاد رہے یہ چاند گرہن کے وقت پڑھے ہوئے سلیمانی عقیق محدود مقدار میں ہیں، تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehbanali.com پہ آئیں اور یہ چاند گرہن کے وقت خاص اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ ایک فقیر سید کی طرف سے آپ سب کو رمضان کا ایک تحفہ۔
اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو آباد رکھے۔